हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस लम्हा के लिए जो खुदावंद खुदा ने हमारी ज़िंदगी में अता किया। तमाम फेसबुक फैमिली फ्रेंड्स को वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ, और खुदावंद के हजूर से मैं सबों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाजे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो भी कलाम के वसीला से कैसी हम बरकत चाहते हैं, और जब हम बरकत पा लेते हैं तो क्या हम उस बरकत में कायम भी रहते हैं कि नहीं। कलाम के वसीला से कैसी बरकत हमें मिलती है। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा। आज का हवाला है हमारा मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई अंजील, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई अंजील, और उसका 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत के शुरू से हम 23वीं आयत के आखिर तक 6 आयत हैं तलावत समाअत फरमाएंगे। पहली आयत, बस बोने वाले की तमसील सुनो, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो उसके दिल में बोया गया था, जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। मेरे अजीजों, जब भी हम बादशाही का कलाम सुनते हैं, खुदा की मुंह की बातों को खुदा के खादमीन से, पादरी साहिबान से, मुबशर हजरात से, डीकन से, एल्डर से या बिशप से सुनते हैं, तो वो जो बातें हमारे अंदर उतरती हैं, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि बादशाही का कलाम सुनते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं, तो उस पर हम अमल नहीं करते, उसको हम समझ नहीं पाते, तो क्या होता है, शैतान आता है, शरीर आता है और हमारी ज़िंदगियों से वो चीज़ों को, वो कलाम को, वो बातों को, वो ज़िंदा कलाम की बातों को, नेक वेदों को उठाकर ले जाता है, छीन कर ले जाता है, अगर हम उस कलाम को समझते नहीं हैं। सबसे पहला इंसान जो कलाम को समझता नहीं, वो ऐसे है जैसे राह के किनारे बीज बोया गया हो। आगे कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, वो है जो राह के किनारे बोया गया, यानी कि वो जो कलाम सुनता है और उसे समझ नहीं पाता, ये ऐसे ही है जैसे राह के किनारे बीज बोया गया हो। उसे धूप का भी नुकसान होता है, उसे धूप भी बर्दाश्त करनी होती है, और बर्दाश्त ना करने पर वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, मुरझा जाता है। फिर आते जाते जानवरों का सामना, इंसानों का सामना, और तरह तरह की हवाएं और तरह तरह के मौसमी सूरत हाल, जो बदलती सूरत हाल है, उसे उसका सामना करना पड़ता है। उसे ज़मीन अच्छी नहीं मिलती, उसे पानी अच्छा नहीं मिलता, उसे वक़्त पर खुराक नहीं मिलती, गोडी करने के लिए माली नहीं मिलता। जो इंसान कलाम सुनता है और उसे समझ नहीं पाता, वो उस पौधे की तरह है, उस बीज की तरह है जो राह के किनारे बोया गया। निकलता तो है, उग तो जाता है, कलाम अंदर आ तो जाता है, लेकिन उसे समझना ऐसे है जैसे उस बीज को बो दिया गया, वो उग गया, लेकिन उसे संभालने के लिए उस पर कोई भी नहीं। राह आते जाते कोई भी उसका नुकसान कर दे, धूप उसे बर्दाश्त ना हो, पानी उसे वक्त पर ना मिले, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कलाम सुने और उसे समझे नहीं। आगे कलाम मुक़द्दस में दूसरी मिसाल दी गई है, 20वीं आयत, और जो पत्थरीली ज़मीन में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है और उसे फिर अल्फौर खुशी से कबूल कर लेता है। अब जो पथरीली ज़मीन पर बीज बोया जाता है, वो भी इतना ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और अच्छा फल नहीं लेकर आता। वजह क्या है कि नीचे पथरीली ज़मीन है, और पथरीली ज़मीन पर कोई भी बीज उगा दिया जाए, वो उग तो जाता है, लेकिन वो फलदार साबित नहीं होता, वो फल लाने के काबिल नहीं होता। इसलिए इंसान भी वैसे ही है जो कलाम को सुनता है और खुशी करता है कि मुझे कलाम मिल गया है, लेकिन वो खुशी कुछ लम्हात के लिए होती है, उम्र भर के लिए नहीं होती, उम्र भर का वो इत्मीनान नहीं होता। और आगे कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, ये इंसानों के लिए तमसील लिखी हुई है, जो इंसान कलाम को सुनते हैं और समझ नहीं पाते, और जो पथरीली ज़मीन की तरह इंसान है जो उन्हें अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। और आगे कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि बड़ी खुशी करते हैं लेकिन उसे कबूल नहीं कर पाते, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिर फौर ठोकर खाता है। अब ये वो इंसान की बाबत बात की गई है, जो इंसान जो कलीसिया कलाम को सुनते हैं और
فوری سے تالیاں پریز ہاللویا اٹھ کر نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور خداوند کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن وہ تعریف، وہ نعرے، وہ تالیاں کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں. جیسے ہی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، رنجشیں، کدورتیں انسان پر آتی ہیں انسانوں کے سبب سے یا انسانوں کی طرف سے، یا کسی بھی قسم کی کسی بھی طرح کی بیماری انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، تو وہ نعرے، وہ تالیاں، وہ خدا کی پرستش چھوڑتا چلا جاتا ہے اور کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے کہ کاش کسی انسان کے آگے ہاتھ کرنے سے میرا بھلا ہو جائے، کاش کسی انسان کے آگے ہاتھ کرنے سے میرا اچھا ہو جائے، میرے اولاد کے لیے اچھا ہو جائے، مجھے خوراک مل جائے. لیکن میرے عزیزو، کسی بھی انسان کے ہاتھ میں کسی بھی انسان کے کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی انسان کسی کو کچھ دے سکتا ہے. اور آگے ہم بڑھتے ہیں، جاڑیوں کی تمثیل کے بارے میں جانتے ہیں. 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور جو جاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے. میرے عزیزو، یہ اس انسان کی بابت بات کی گئی ہے جو انسان کلام کو سنتا ہے. یہ اس بیج کی بابت بات کی گئی ہے جو بیج جاڑیوں کے اندر گرا. یہ اسی طرح ہے جیسے ایک انسان کلام کو سنتا ہے، اسے قبول بھی کرتا ہے، اور دنیا کی فکر کیا ہے؟ گھر اچھا ہو، گاڑی پاس ہو، رشتہ داروں میں اچھا نام ہو، امیر ہو، دولت ہو. اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور دنیا کی فکر دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے. اب میرے عزیزو، دولت خدا کی طرف سے برکت بھی ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ دولت کلام جو ہے وہ دبا لیتی ہے. دولت کا فریب، دنیا داری کا، فکروں کا فریب جو ہے وہ انسان کے جو پاس کلام آتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے، سچی اور حقیقی باتیں اسے دبا لیتی ہیں. ہر وقت ہمیں دھیان اور گیان، مکمل طور پر ہمارا دھیان اور گیان جو ہے وہ کلام کی طرف نہیں بلکہ دولت اور دنیا کی عیش و عشرت اور فکر کی طرف ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. ہاللویا. ہم آگے بڑھتے ہیں. آخری آیت 23ویں آیت. یہاں پر وہ کامل انسان، وہ کامل شخص جو ہر ایک مشکل، ہر ایک پریشانی، ہر ایک دکھ میں، تکلیف میں خدا کے کلام کے ساتھ اور خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے اور جڑا رہتا ہے. چاہے وہ راہ کے کنارے کی مصیبت ہو، چاہے وہ جاڑیوں کی مصیبت ہو، چاہے وہ پتھریلی زمین کی مصیبت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، وہ انسان خدا سے دستبردار نہیں ہوتا، اسے چھوڑتا نہیں ہو. اور پھر خدا بھی کہتا ہے کہ مانگ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. وہ ہر ایک طرح کی اسے برکت دینے کے لیے تیار رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 23ویں آیت میں وہ برکت جو خدا کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، کلام کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، اور خدا کے خادمین کے وسیلہ سے جو ہم کلام سنتے ہیں اس پر عمل کرنا اور اس پر مکمل طور پر گرپ رکھنے سے ہمیں ملتی ہے. 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، متی رسول کی انجیل 13واں باب 23ویں آیت. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے. کوئی 100 گنا پھل پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا. آمین. میرے عزیزو، یہ مکمل طور پر برکت اس انسان کو ملتی ہے جو اچھی زمین پر بیج بویا جاتا ہے. خدا کا خادمین جو ہیں وہ ہر اتوار کو، جمعے کو، بعض منگل کو، بعض بدھ کو میٹنگز رکھتے ہیں اپنے چرچز میں، تو اچھا بیج جو ہے وہ بو دیتے ہیں. لیکن ہم پر آتا ہے کہ ہم کیسے بیج کے مالک ہیں. جو انسان آتا ہے، آ کر چرچ میں شروع کرتا ہے پریز اینڈ ورشپ، دعا سیشن کو لیتا ہے، ہر ایک چیز میں ایکٹیو ہوتا ہے، دعا کے سیشن میں ایکٹیو ہوتا ہے، دعائیوں میں ایکٹیو ہوتا ہے، اور اسی طرح پریز اینڈ ورشپ میں ایکٹیو ہوتا ہے، اور جو خادم اس کے ذمہ کام لگاتا ہے اس سے وہ پورا کرتا ہے، تو لکھا ہوا ہے کہ وہ بیج اچھی زمین پر لگایا گیا بیج ہے. اور آگے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں 23ویں آیت کو پھر سے. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے، یہ اس انسان کی بابت کہا گیا ہے جو آ کر مکمل طور پر ورشپ کو بھی سنتا ہے، گواہیوں کو بھی سنتا ہے، دعایا سیشن کو بھی سنتا ہے، اور مکمل طور پر کلام کو اپنے اندر رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر کلام ٹھہر جائے، اور جا کر جب وہ بیان کرے لوگوں کے اندر تو وہ کلام کو مائن اسی طرح جیسا اس نے سنا ہے بیان کرنے والا بن سکے. نہ ہی شریر اس کو آ کر تنگ کرے گا اور چھین کر لے جائے گا، نہ ہی جاڑیاں اسے تنگ کریں گے، مشکلیں، پریشانیاں، فکریں دولت کی، دنیا کی، اور نہ
نہ ہی پتھریلی زمین جو اپنے اور عزیز و اقارب اس کے پاؤں کے نیچے زمین کی طرح ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت اسے اپنی باتوں میں اپنے کاموں میں لگائے رکھتے ہیں. میرے عزیزو کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں دے گی. اور کلام مقدس میں لکھا ہوا کہ وہ اچھے طرح سے پھلتا ہے. کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے, کوئی 60 گنا لاتا ہے, کوئی 30 گنا لاتا ہے. اور مکمل برکت جو ہے وہ ہمیں تب ملتی ہے جب ہم اچھی زمین اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور خدا کا خادم کلام کے وسیلہ سے اچھا بیج ہمارے اندر بوتا ہے. اور جب اچھا بیج کلام ہمارے اندر بویا جاتا ہے خدا کے خادم کے ذریعہ سے تو پھر ہم اچھا پھل لاتے ہیں. آمین. خداوند آج کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں شادی جان بھائی کو. امید کرتا ہوں کہ آپ کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہوگی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. گاڈ بلیس یو بردر جی. اور کلاش گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور عبید بھائی نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. جتنے بھی عزیز دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میں سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے وسیلہ سے اور بھی لوگ برکت پا سکیں. اور برکت جو ہے وہ نوروں کے خدا کی طرف سے, کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. خدا ہمیں کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.